أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موزوں پر مسح کرنے کا مسئلہ پوچھنے آیا. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے زر، کیسے آئے؟ میں نے کہا، علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں. اس پر انہوں نے کہا، طالب علم کے آگے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور اس کی اس علمی طلب پر بہت خوش ہوتے ہیں. اس پر میں نے کہا، پیشاب پاخانہ کے بعد وضو کرتے ہوئے موزوں پر مسح کرنے کا مسئلہ میرے دل میں کھٹکتا ہے. آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ اس بارے میں آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اگر سفر میں ہوں تو 3 دن رات اپنے موزے پہنے رکھ سکتے ہیں، چاہے کوئی پیشاب پاخانہ کرے یا سوئے. البتہ کوئی شخص جنبی ہو اور اسے نہانا ضروری ہو تو پھر موزے اتارنے کا حکم ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ عشق و محبت کے بارے میں بھی کوئی بات آپ نے سنی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں. ہم ایک سفر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک دیہاتی آدمی نے بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے محمد کہہ کر پکارا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لہجے میں اس کو ہاں میں جواب دیا. میں نے اسے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ادب کا طریق اختیار کر اور آہستہ بول، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دربار میں اونچی آواز نکالنے سے منع فرمایا ہے. وہ دیہاتی کہنے لگا، خدا کی قسم میں تو آہستہ نہیں بولوں گا. پھر اس نے کہا، یہ بندہ آپ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان میں شامل نہیں، یعنی ان جیسے اعمال اس کے نصیب میں نہیں. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.